السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے الائنس انوکھے نگر میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انوکھا نگر کہاں ہے؟ نہیں جانتے نا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انوکھا نگر کہاں ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو آپ کو صرف آپ کے خوابوں میں ہی نظر آتی ہے۔ آپ اپنے خواب میں انوکھی اور عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں جن کا تعلق حقیقت سے کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بھی تو انوکھا نگر تھا جہاں الائنس سفید خرگوش سے ملی تھی، جو خرگوش وادی کی طرف تیزی سے بھاگتا جا رہا تھا کیونکہ اس کے جیسی گھڑی نہیں مل رہی تھی، اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا مجھے دیر ہو گئی، مجھے دیر ہو گئی، اب میں وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا۔ اس نے بھاگتے ہوئے ندی پار کی اور درخت کے کھوکھلے تنے میں غائب ہو گیا۔ الائنس بولی، کیسی عجیب بات ہے، ایک خرگوش نے سوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے پاس جیسی گھڑی بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ اتنی جلدی میں ہے، ضرور کسی پارٹی میں جا رہا ہوگا، مجھے بھی اسی طرف چلنا چاہیے۔ دیکھیے سفید خرگوش کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کے الائنس نے خرگوش کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی خرگوش کے بعد درخت کے کھوکھلے تنے میں گھس گئی۔ جیسے ہی وہ سوراخ میں داخل ہوئی تو آگے کی طرف پھسلنے لگی۔ وہ پھسلتے ہوئے ایک خوبصورت جگہ پر پہنچ گئی۔ اتنی خوبصورت جگہ دیکھ کر اس نے سوچا پارٹی کے لیے کیا شاندار جگہ ہے، مگر اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتی کہ اچانک وہ چکنے فرش پر پھسلنے لگی اور اس کے بعد وہ نیچے گرنے لگی۔ الائنس نے یہ دیکھ کر خود سے کہا کہ بہت عجیب ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھسکتی آ رہی تھی۔ وہ الماریوں کے پاس سے گزری، لیمپ بھی راستے میں نظر آئے، آرام کرسیاں بھی دیکھیں، گھڑیاں بھی، آئینے بھی دیکھے، اور وہ ان تمام چیزوں کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ اسی طرح لڑکھڑاتی ہوئی بالکل آخر تک پہنچ گئی اور دھڑم سے گر پڑی۔ یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا خوبصورت فرش تھا۔ اس نے خرگوش کو ڈھونڈنے کے لیے چاروں طرف دیکھا۔ خرگوش تو غائب ہو چکا تھا، اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے؟ جیسے ہی وہ آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ وہ تو خود چھوٹی سی ہو گئی ہے۔ اس بات سے وہ ڈر گئی کہ کہیں وہ اور زیادہ چھوٹی ہو کر غائب نہ ہو جائے۔ جیسے خرگوش غائب ہو گیا، وہ آگے بڑھی تو اس نے بہت بڑے بڑے پھول دیکھے، لکڑی کا پروں والا گھوڑا دیکھا جو ہوا میں اوپر اٹھا ہوا تھا۔ وہ اور آگے بڑھی تو اس نے بہت سے جانور دیکھے، ہاں بولنے والے عجیب جانور۔ وہ جانور اس سے بہت مہربانی کے ساتھ پیش آئے، وہ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ سفید خرگوش کو تلاش کرنے میں اس کی مدد نہ کر سکے۔ الائنس نے سوچا میں اس خرگوش کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گی، مگر اسے یقین نہیں تھا، جانے کیا بات تھی کہ وہ یقین نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ خود ہی انوکھے نگر میں گھومنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ایک درخت پہ آ گئی۔ یہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ اس مکان کی چھت گلابی رنگ کی تھی۔ وہ بہت خوبصورت مکان تھا۔ اچانک چھوٹا سا دروازہ کھلا اور اس میں سے وہی سفید خرگوش باہر آیا۔ خرگوش اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، اوہ میری پھڑکنے والی مونچھیں۔ وہ بہت بوکھلایا ہوا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس نے الائنس کو دیکھ لیا جو یہاں گھوم رہی تھی۔ اس نے تیزی سے کہا، میری آئین کیوں؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچھا کچھ نہ کرو، یہاں کھڑی رہو۔ نہیں، کھڑی نہ رہو، بلکہ میرے دستانے لے کر آؤ، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے۔ الائنس نے خرگوش سے پوچھا، لیکن تم کو کس چیز کی دیر ہے؟ یہی تو ہوں میں۔ خرگوش نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میرے دستانے۔ الائنس خرگوش کے دستانے لینے چل پڑی، جیسے ہی وہ اس کام کے لیے آئی ہو، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میری آئین نہیں ہے۔ وہ دستانے لے کر واپس آئی تو سفید خرگوش جنگل میں پھر سے غائب ہو چکا تھا۔
الائنس پھر اس کی تلاش میں چل پڑی اور اس انوکھی دنیا میں گم ہو کر رہ گئی۔ وہ جتنا آگے بڑھتی اسے اور ہی دنیا نظر آتی۔ چلتے چلتے وہ ایک ہنس مکھ جوڑے سے ملی جنہوں نے اپنا نام ٹوڈلوڈی اور ٹولوڈم بتایا۔ وہ دونوں اس کے ادھر ادھر ہو گئے اور اسے درمیان میں لے لیا۔ دونوں نے اس کا ایک ایک ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ناچنے لگے۔ وہ خود بھی خوش تھی اور اسے خوش کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے راستے سے باغ میں پہنچ گئے جہاں مالی پھولوں کو لال رنگ سے رنگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں جلدی جلدی کام کرنا چاہیے کیونکہ ملکہ آ رہی ہے۔ بالکل وقت بجا اور آواز آئی، دلوں کی ملکہ کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ پھر تاش کے بوتوں نے مسان میں بڑی ملکہ سے شان آ رہی ہے۔ اور ملکہ کا بغل بجانے والا کون تھا؟ کیا وہی سفید خرگوش؟ اس نے کپڑوں پر تاش کا پتا پہنا ہوا تھا۔ الائنس نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، اسی لیے سفید خرگوش جلدی میں تھا۔ ملکہ نے جب الائنس کو دیکھا تو کہا، تم کون ہو؟ کیا تم تاش کھیلو گی؟ اس نے کہا، میں الائنس ہوں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے تاش کھیلنا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ زور سے چیخی، یہ نہیں کھیلنا چاہتی، اس لیے اس کا سر قلم کر دو۔ اس نے بڑی دلیری سے ملکہ کو جواب دیا، میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتی کیونکہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم صرف تاش کے پتے ہو۔ وہ کہہ کر وہ اس جگہ سے بھاگ کھڑی ہوئی کیونکہ اب الائنس کا اس انوکھی دنیا سے دل اکتا گیا تھا۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی الائنس خواب کی دنیا سے باہر آ گئی، اسی دریا کے کنارے جہاں ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر وہ سو گئی تھی۔ الائنس نے اپنی چاروں طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اپنے آپ سے بولی، میں خوش ہوں کہ میں ایسی جگہ واپس پہنچ گئی ہوں جہاں چیزیں وہی ہیں جو نظر آتی ہیں۔ اب میں انوکھے نگر کے متعلق بہت کچھ جان گئی ہوں اور آپ بھی تو جان گئے ہوں گے کہ ہماری دنیا زیادہ اچھی ہے اور بالکل اصلی اور سچی ہے، جو کہ ویسی ہی دکھائی دیتی ہے جیسی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔